میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے ہوں غازی۔ السلام علیکم دوستو، میں ڈاکٹر اسما نعیم اپنے چینل میرا قرآن کتنا آسان ہے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے سوالات کے جواب دیے، جن میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ ان کو کیا ہوا کہ انہوں نے یکایک اپنے قبلے کا رخ موڑ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہیں، چاہے تم کسی طرف بھی رخ کر لو وہ اللہ کی طرف ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت وسعت والے اور جاننے والے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اصل میں یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم نے اپنا رخ مشرق سے مغرب کی طرف کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اصل نیکی یہ نہیں ہے۔ پلیز غور سے سنیے گا کہ اصل نیکی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے، تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو وہ سب وفا کریں، اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ یہ ہے راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں۔ دوستو، یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور نازل کی ہوئی کتابوں کو مانے، دل سے مانے، اس کا مفہوم بہت گہرا ہے۔ آپ دیکھیں، دل سے ماننا، یوم آخرت کو اگر ہم دل سے مانیں گے تو کیا ہم کوئی برائی کریں گے؟ بتائیے، اگر ہمیں یقین ہو کہ اگر ہم کسی کو نقصان پہنچائیں گے، اگر ہم کوئی چوری کریں گے، اگر ہم اپنا وعدہ پورا نہیں کریں گے، اگر ہمارے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے گی، تو کیا ہم اس کو تکلیف پہنچائیں گے؟ اگر ہم یوم آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، یوم آخرت پہ یقین رکھنے کا مطلب سمجھتے ہیں، دل سے ماننے کا مطلب سمجھتے ہیں، آپ دیکھیے ہم کبھی سوئچ میں انگلیاں نہیں ڈالتے کیونکہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہمیں کرنٹ لگ جائے۔ اگر ہمیں سوئمنگ نہیں آتی تو ہم کبھی پانی میں چھلانگ نہیں لگائیں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم ڈوب جائیں گے۔ یہ ہوتا ہے یقین۔ کیا ہم نے کبھی اس خیال سے گناہ چھوڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ ہم زبان سے ضرور کہتے ہیں لیکن اپنے عمل سے اس کو ظاہر نہیں کرتے۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی گناہ کرتے ہوئے، ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اور دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مال کو جمع کر کے مت رکھو، اپنے مال کو اپنے رشتہ داروں پر، مسکینوں پر، فقیروں پر، مسافروں پر، یعنی ہر قرض، ہر وہ انسان جو کسی نہ کسی مشکل میں اس پر خرچ کر دو۔ دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ میں قسم کھاتا ہوں اس رب عظیم کی کہ صدقہ دینے سے اور خیرات کرنے سے تمہارا مال کم نہیں ہوتا، لیکن ہم یقین نہیں رکھتے، ہم یقین نہیں رکھتے، اس لیے اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں اپنی اولاد کے لیے،
اگر ہمیں ان سب باتوں پر یقین ہو جائے تو ہم گناہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ اگر ہمیں یقین ہو جائے نا کہ ہمارا رب دیکھ رہا ہے تو اس دنیا میں گناہ ختم ہو جائیں گے۔ اسی لیے بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا دل سے مانے۔ آپ بتائیے ہمارے ایمان کی کیا حیثیت ہے؟ ہم بینگ اے مسلم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم دل سے مانتے ہیں؟ کیا ہم مانتے ہیں دل سے؟ نہیں مانتے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اور دوستو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اسی لیے تو ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ دوستو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ ہے مقصد حیات کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنا کر ہمارے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد کر دی ہے۔ امت وسط اصل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا اعلان ہے، اور اس بات کا اعلان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا اب اللہ کے دین کو آگے پہنچانے کی ذمہ داری امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عائد کی گئی۔ بہت بڑی ذمہ داری۔ دراصل بیت المقدس سے کعبے کی طرف سمت قبلہ کا پھرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو دنیا کی پیشوائی کے منصب سے باضابطہ معزول کیا اور امت محمدیہ کو اس پر فائز کر دیا۔ امت وسط کا لفظ اس قدر وسیع معنویت اپنے اندر رکھتا ہے کہ کسی دوسرے لفظ سے اس کے ترجمے کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے مراد ایک ایسا اعلیٰ اور اشرف گروہ ہے جو عدل و انصاف اور توسط کی روش پر قائم ہو، جو دنیا کی قوموں کے درمیان صدر کی حیثیت رکھتا ہو۔ اس طرح کسی شخص یا گروہ کا اس دنیا میں خدا کی طرف سے گواہی کے منصب پر مامور ہونا ہی در حقیقت اس کا امامت اور پیشوائی کے مقام پر سرفراز کیا جانا ہے۔ اس میں جہاں فضیلت اور سرفرازی ہے وہیں ذمہ داری کا بہت بڑا بار بھی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے لیے خدا ترسی، راست روی، عدالت اور حق پرستی کی زندہ شہادت بنے، اسی طرح اس امت کو بھی تمام دنیا کے لیے زندہ شہادت بننا چاہیے، حتیٰ کہ اس کے قول اور عمل اور برتاؤ ہر چیز کو دیکھ کر دنیا کو معلوم ہو کہ خدا ترسی اس کا نام ہے، راست روی یہ ہے، عدالت اس کو کہتے ہیں، اور حق پرستی ایسی ہوتی ہے۔ پھر اس کے معنی یہ بھی ہے کہ جس طرح خدا کی ہدایت ہم تک پہنچانے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بڑی سخت تھی، اسی طرح دنیا کے عام انسانوں تک اس ہدایت کو پہنچانے کی نہایت سخت ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے۔ اگر ہم خدا کی عدالت میں واقعی اس بات کی شہادت نہ دے سکے کہ ہم نے تیری ہدایت جو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں پہنچی تھی تیرے بندوں تک پہنچا دینے میں کوتاہی نہیں کی ہے، تو ہم
بہت بری طرح پکڑے جائیں گے. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنے مہربان اور رحیم ہے کہ ہم ان کے آگے قیامت والے روز سر جھکا کر نہ کھڑے ہوں. یہ تبلیغ کا ذریعہ سب سے پہلے تو ہماری اولاد کو بنایا. خواتین اس بات پہ پریشان نہ ہوں کہ وہ تبلیغ کے لیے نہیں جا سکتی یا ان کو مواقع میسر نہیں ہے اور ان کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اولاد کی صورت میں خواتین کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ ان کی تربیت کریں، ان کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلائیں. تو انہوں نے اپنا فرض پورا کر دیا، تبلیغ کر دی نا. اللہ تعالیٰ نے افراد کی تعداد نہیں بتائی تبلیغ کرنے کے لیے، یہ بتائی کہ میرے دین کو آگے ٹرانسفر کرنا ہے. آپ دیکھیے اگر کسی شخص کے 4 5 6 بچے ہیں، میرا خیال ہے شاید اسی لیے کثرت اولاد کو پسند بھی کیا کہ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے آگے ان سے خاندان چلیں گے، پھر ان سے خاندان چلیں گے. تو آپ کے لیے تو یہ صدقہ جاریہ ہی ہو گیا نا. آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کو ٹرانسفر کر دیا. اب آپ کے لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ کہیں جا کے ہی دین کی تبلیغ کریں یا گروہ کی فارم میں دین کی تبلیغ کریں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ تم خود صبح اٹھو، اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو اٹھا کر نماز پڑھنے کے لیے کہو، اپنے اہل خانہ کو نماز کی پابندی کرنے کے لیے کہو. کہا باپ اپنی اولاد کو جو سب سے بہترین چیز دیتا ہے وہ تربیت ہے. تربیت ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کے راستے کی پہ چلنے کی، نیک انسان بننے کی. ہم میں سے بہت سے لوگ ساری زندگی یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہم تبلیغ کہاں کریں، ہمارے پاس تو موقع ہی نہیں ہے جی، ہم تو کہیں جاتے ہی نہیں ہیں، ہم کس کو کہیں، کوئی سنتا ہی نہیں ہے جی اللہ کی بات. دوستو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی صورت میں، اہل عیال کی صورت میں ایک گروپ مہیا تو کر دیا. UCP میں پڑھانے کے دوران مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں نے بچیوں کو ایسے ایسے لباس میں دیکھا، ایسے ایسے حلیے میں دیکھا، تو مجھے پتا چلا کہ ہم نے تو دین کی تبلیغ اپنے گھروں میں بھی چھوڑ دی. اگر بینگ اے مدر میں نے اپنا فرض پورا نہیں کیا، بینگ اے فادر میں نے اپنا فرض پورا نہیں کیا، میں نے اپنے بچے کو یہ نہیں بتایا کہ اس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کیسے رہنا چاہیے، کیسے بات کرنی چاہیے. دیکھیے پردہ کرنا یا اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا یہ تو دور کی بات ہے نا. لگتا ہے ہم تو بہت بیسک چیزیں ہی بھول گئے. اور ایسا صرف UCP میں نہیں ہو رہا، باقی ہر جگہ پہ بھی ہو رہا. ماں نے دوپٹے تک لینے چھوڑ دیے. اور ویسے اس ماں کی چادر اور برقع بھی کچھ نہیں کرتا جس کی جوان بیٹی اس کے ساتھ چل رہی ہے اور اس نے دوپٹہ نہیں لیا ہوا. جس کو زیادہ ضرورت ہے، جو ینگ ہے. آپ مجھے بتائیے، مجھے جنید جمشید کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے، میں امپریس ہوں، اللہ بخشے، اللہ تعالیٰ ہم کو جنت نصیب کرے ان سے.
اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن دیا، دولت دی، شہرت دی اور ہدایت بھی دی. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ داڑھی کیوں رکھ لی اور اپنے حلیہ کیوں چینج کر دیا، آپ ویسے بھی اچھے مسلمان بن سکتے. تو انہوں نے کہا کہ جب میں لگوں ہی نہ اللہ والا، میرے حلیے سے بھی تو ظاہر ہونا چاہیے نا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پیروی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں. ان سب باتوں کو قید سمجھ کے نہ کریں، پیار سے کریں. دیکھیں ایک چھوٹی سی بات ہے کہ جب ہم اپنے بچے، بعض اوقات نا مجھے ایک دم ذہن میں آ جاتی ہے بات کہ جب میرے بچے کوئی نہ بات مان رہے ہوں یا کچھ تو میں، اور مجھ سے کہے ماما میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، تو میرے منہ سے ایک ہی بات نکلتی ہے، کوئی پیار نہیں کرتے آپ مجھ سے، میری بات تو مانتے نہیں ہو آپ. دوستو ہم اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہیں، اپنے عمل سے تو شو کرنا ہے نا ہم نے، حکم مان گئی تو شو کرنا ہے نا ہم نے. اپنے آپ پر اس کے دین کو طاری کر کے ہی تو شو کرنا ہے نا ہمیں کہ ہم اس سے پیار کرتے ہیں. ہم پتہ کیا سمجھنے لگے ہیں کہ جی چلیں جی، ہم نے اگر ایک گناہ سے ہم بچے ہوئے نا تو دوسرا گناہ تو ہم کر سکتے ہیں. ہم نا کچھ زیادہ ہی لاڈو بنے ہوئے. اللہ تعالیٰ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سے بے تحاشا پیار کرتے ہیں، ہمارے معافی کو قبول کریں گے، ہمارے گناہوں سے توبہ کو قبول کریں گے. لیکن ہم گناہوں سے توبہ کریں تو نہ، ہم اللہ تعالیٰ سے پیار کریں نا، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ رکھیں، غم میں، خوشی میں ایسا فیل کریں ہمارے ساتھ ہیں وہ. دوستو میں معذرت خواہ ہوں اگر کسی کو میری بات بری لگے، لیکن سچ یہی ہے. بات پردے کی نہیں ہے، بات دوپٹہ لینے کی بھی نہیں، بات اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کی. اپنے اتوار میں ہمیں وہ سب چیزیں شامل کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ڈر اس بات سے لگتا ہے کہ جب یہ جنریشن جس کی ہدایت میں یا جس کی تبلیغ میں کمی رہ گئی، جب وہ آگے پیرنٹس بنیں گے تو وہ اللہ کے دین کو کتنا اپنے بچوں تک پہنچائیں گے. تو دوستو ایک بات آپ سے کہوں، دین کو سمجھ کر ہی آپ آگے دین کو پھیلائیں گے نا، اپنے اوپر آپ خود سمجھیں گے تو اپنے بچوں کو اس کی تبلیغ کریں گے نا. تو دین کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کھولیے اللہ تعالیٰ کی کتاب، اس کو پڑھیے، ویڈیوز دیکھیے. اب تو آپ گھر بیٹھے ہر چیز سن سکتے ہیں، ہر علم حاصل کر سکتے ہیں. اور صرف خود 50-60 سال کے ہو کے دیکھ کے آرام سے مت بیٹھ جائیں. پلیز اپنی جوان اولادوں کو اس کی تبلیغ کریں. جنہوں نے آگے نسلوں کی پرورش کرنی ہے تو ہی اللہ کا دین آگے چلے گا. یہ تو کر لیں، پھر بڑے پیمانے پر جا کے دیکھیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کس طرح کرنی ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ حافظ.